کہانی ٹرین۔ یہ ٹرین روز رکتی ہے نئے اسٹیشن پر، ملاتی ہے آپ کو ایک نئی کہانی اور کئی نئے کرداروں سے۔ تو سب سوار آج کی ہماری کہانی ہے ریختہ سے، ٹمٹو کی ٹانگ، اور اسے لکھا ہے ساجدہ غلام محمد نے۔ ٹوکیو میں ٹمی نام کا ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے گھر کے قریب بنے ریتیلے ٹیلے پر کچھ ٹڈے اور ٹڈیاں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک ٹڈے کا نام ٹمٹو تھا۔ ایک دن ٹمٹو نے دیکھا کہ ٹمی کے بابا گھر کی کیاری میں ٹماٹروں کے پودے لگا رہے ہیں۔ واہ، ٹماٹروں کے پتے، میرا پسندیدہ کھانا، اس نے خوشی سے کہا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا کہ کب ٹمی کے بابا کیاری سے دور ہوں اور وہ فوراً ٹماٹروں کے پتے کھائے۔ آخر کچھ دیر بعد ٹمی کے بابا گھر کے اندر گئے تو ٹمٹو لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا ان پودوں تک پہنچ گیا اور ان کے پتے کھانا شروع ہو گیا۔ ابھی اس نے دوسرا پتا کھانا ہی شروع کیا تھا کہ اس کے کانوں میں ٹمی کی امی کی آواز آئی، جو ٹمی کے بابا سے کہہ رہی تھی، کل یہ ٹوکری لے کر جائیے گا اور اس میں ٹنڈوں کی پنیری رکھ کر لائیے گا۔ آپ پودوں کو تھیلے میں لے کر آتے ہیں تو سارے پودے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ٹمٹو نے جلدی سے ٹیلے کی طرف چھلانگ لگائی اور دوسرے ٹڈوں کو یہ خبر سنانے لگا، ٹمی کے گھر ٹماٹروں کے نئے پودے لگے ہیں، لیکن آپ ان سے پیٹ مت بھر لینا، کل وہ لوگ ٹنڈوں کے پودے لائیں گے، پھر ہم سب مل کر ٹنڈوں کے پتے کی پارٹی کریں گے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ کل ٹنڈوں کے پودے لائیں گے؟ ایک چھوٹی سی ٹڈی نے پوچھا۔ کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے جس کے ذریعے مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ٹمٹو نے شیخی جھاڑی، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ کچھ ٹڈوں نے اس کی بات پر یقین کیا، کچھ نے نہیں کیا، لیکن اگلے دن جب ٹمی کے بابا ٹوکری میں ٹنڈوں کی پنیری رکھ کر لائے اور کیاری میں لگانے لگے تو سب کو یقین آ گیا کہ ٹمٹو کے پاس واقعی ایسی کوئی طاقت ہے جس سے اسے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اس رات سب ٹڈوں اور ٹڈیوں نے خوب مزے سے ٹنڈوں اور ٹماٹروں کے پتوں کو کھا کر دعوت اڑائی اور مزے کیے۔ صبح سب ٹڈے اور ٹڈیاں اپنے ٹیلے کی طرف چلے گئے، لیکن ٹمٹو کا دل ابھی نہیں بھرا تھا۔ باقی سارے پودے تو ہم نے کھا لیے ہیں، بس یہ ایک پتا رہ گیا ہے، یہ بھی کھا لوں، پھر میں بھی چلتا ہوں۔ ٹمٹو نے سوچا اور آنکھیں بند کر کے مزے لیتا ہوا آخری پتا کھانے میں مگن ہو گیا۔ اسی وقت ٹمی کے بابا باہر نکلے اور انہوں نے کیاری کا جو ستیہ ناس دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اف، ان بدتمیز ٹڈوں اور ٹڈیوں نے میرے سارے پودے کھا لیے ہیں۔ پھر ان کی نظر ٹمٹو پر پڑی، جو اب بھی مزے سے آخری پتا کھا رہا تھا۔ اسے تو میں ٹھیک کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ ٹمٹو پر مارا تو وہ اس کی ٹانگ پر لگا۔ ٹمٹو نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور گھبراہٹ میں ہی چھلانگ لگا دی، لیکن اس نے غلطی سے چھلانگ باہر کی دیوار کی طرف لگانے کی بجائے کھڑکی کی طرف لگا دی تھی۔ نتیجن وہ کھڑکی کے ذریعے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ٹمی کے بابا کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن جان بچانی بھی ضروری تھی۔ اس وقت تک ٹمی کے بابا بھی گھر میں پہنچ چکے تھے۔ ٹمٹو نے ان سے بچنے کے لیے چھلانگ لگائی تو ایک کیل پر لٹکی ہوئی ٹوپی میں پھنس گیا۔ وہاں سے مشکل سے نکل کر چھلانگ لگائی تو الماری کے اوپر رکھی ہوئی ٹارچ سے ٹکرا گیا۔ ٹارچ چھوٹی سی تھی، ٹمٹو کی ٹکر کی وجہ سے وہ لڑکتی ہوئی نیچے میز پر رکھے ٹیلی فون پر جا کر گری۔ ٹمی کے بابا مسلسل ٹمٹو کا پیچھا کر رہے تھے۔ ٹمٹو نے الماری سے چھلانگ لگائی تو وہ باورچی خانے پہنچ گیا۔ وہاں ٹوٹی سے ٹپ ٹپ کر کے پانی ٹپک رہا تھا۔ ٹمٹو اتنی چھلانگیں لگا لگا کر تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب تک ٹمی کے بابا باورچی خانے نہیں پہنچتے وہ تھوڑا سا پانی ہی پی لے۔ ابھی اس نے پانی کے 2-3 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ ٹمی کے بابا وہاں بھی پہنچ گئے۔
टमटो ने जल्दी से बावर्ची खाने की खिड़की के बाहर छलांग लगाई और एक दरख्त की टहनियों से उलझता टकराता हुआ अपने टीले तक पहुंच ही गया। इतनी लंबी लंबी छलांगें लगाने और बहुत सी चीजों से टकराने के बाद अब उसकी दूसरी टांग में भी दर्द शुरू हो गया था। अब बोलो टमटो, कहाँ गई आपकी वो ताकत जिससे आपको पहले से पता चल जाता था कि क्या होने वाला है? टन टन टिड्डे ने टमटो का मजाक उड़ाया और टमटो टिड्डा अपनी टेढ़ी टांग को सीधा करते हुए बस इतना ही कह सका, हाय मेरी टांग। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।